سر ایک دن معاہدہ، دوسرے دن پھر کوئی نہ کوئی حملہ، پھر معاہدے کی بات ہوتی ہے، پھر کوئی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے۔ اس وقت جو سچویشن آ گئی ہے، کچھ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہی 14 کو ہی یہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ اس نہج تک چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ واقعی آج یا پھر کل تک یہ معاملات سمٹ جائیں اور معاہدے کی طرف چیزیں آ جائیں؟ جی بہت شکریہ۔ آج تو چونکہ آج ختم ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور ایرانی کاروں نے یہ کہا ہے کہ اتوار کے روز یعنی آج کے روز تو کوئی معاہدہ ہو نہیں رہا، اس پہ دستخط نہیں ہو رہے۔ بہرحال آج ہو یا کل ہو، معاہدہ جب تک ہو نہیں جاتا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی معاہدہ ہوا ہے۔ اور پھر معاہدہ ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد بھی شکوک و شبہات اس لیے رہیں گے کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اتار چڑھاؤ کا جو طریقہ ہے کہ جی وہ کبھی ایک طرف جھکتے ہیں، کبھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ اور یہ خاص طور پہ ایران کی جنگ کے حوالے سے جو صورتحال گزشتہ چند مہینوں میں ہوئی ہے، اس دوران بھی دیکھنے کو ایک صورتحال ملی۔ پھر جو امریکہ کے اوپر اسرائیل کا دباؤ ہے، اور یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ امریکہ میں جو یہودی لابی ہے وہ اتنی مؤثر ہو گئی ہے کہ وہ ان کی وجہ سے امریکی حکومت یا امریکی صدر کو پوری طرح پہ آزادی سے فیصلہ کرنے کا شاید موقع نہیں ملتا، کم سے کم یہ مشرق وسطیٰ اور اسرائیل کے معاملے۔ اور اس جنگ کو چونکہ اسرائیل نے بہت زیادہ ہوا دی، اس وجہ سے اسرائیل کا ایک بہت ہی کلیدی مقام ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو اہداف مقرر کیے گئے تھے، خاص طور پہ جنگ جب شروع ہوئی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی کہ ایران میں حکومت اور ان کا نظام بدل کے ہی ہم دم لیں گے، اور امریکی کچھ افسران کے حوالے سے شروع میں یہ بھی کہا گیا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، پھر 48 گھنٹے ہوئے، پھر 72 گھنٹے ہوئے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے جو پہاڑ کھودا تھا اس میں سے چوہا نکلا، اور وہ بھی مرا ہوا، کیونکہ ایران اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اور اب تو یہ بھی قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ جو گزشتہ ہفتے کے شروع میں جو صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کو اپنے نیوکلیئر ایسٹس امریکہ کے حوالے کرنے پڑیں گے یا بیرونی دنیا کے حوالے کرنے پڑیں گے، اب وہ سنا یہ ہے کہ وہ شاید اس معاہدے میں فی الحال وہ ایران کی ہی تحویل میں ان کے اثاثے رہیں گے۔ اور یہ منطقی طور پہ تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جتنی قتل و غارت گری اسرائیل نے کی ہے اور کسی ملک نے نہیں کی، اور اسرائیل بھی ایک نیوکلیئر ملک ہے، یعنی ان کے پاس نیوکلیئر بامب اور نیوکلیئر میزائلز یہ سب کے سب موجود ہیں۔ تو جب یہ نیوکلیئرائزیشن اس خطے کی ہو گئی ہے تو پھر آپ کسی دوسرے کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ یہ ایک بہرحال ایک بہت ہی اہم پہلو ہے صورتحال کا۔ اچھا، اس میں بخاری صاحب ایک چیز جو اور ہے وہ ہے سپوائلرز کے حوالے سے۔ ایران کے اندر مشہد میں باقر کالیباف اور عباس عراقچی کے خلاف بہت بڑا ایک جو ہے مظاہرے کیے گئے، بہت ان کی مخالفت وہ کی جا رہی ہے۔ وہ سافٹ لائنر ہیں، ہارڈ لائنر، پاسداران انقلاب، بہت سے اور جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے خلاف۔ دوسری طرف سپوائلرز ہم نظر آ رہے ہیں وہ ہیں اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کر دیا۔ آج ایک طرف معاہدے کی چیزیں جا رہی تھیں، یہ جو جنگ اور معاہدے کے درمیان میں بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پریکٹیکلی کیوں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں کہ ایران کے اندر بھی ہو جائے اور ادھر سے اسرائیل بھی سپوائلر بن جاتا؟ دیکھیے، جہاں تک ایران کے اندرونی حالات کا تعلق ہے، اس پہلو کے بارے میں اتنی دفعہ مبالغہ رائے سے کام لیا گیا ہے کہ جی ایران میں تو کوئی بہت بڑی موومنٹ شروع ہونے والی ہے، اور ہم نے یہ کئی دفعہ دیکھا گزشتہ برسوں میں۔ تو اب ایسی کوئی اطلاع آئے تو بہت ہی سوچ بچار کر کے اس کے بارے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حقیقت سے اس کا ایک طرف تو حقیقت کی بات ہے، اور ایران میں بہرحال تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے بھی اطلاعات آ چکی ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب وہ ایک کچھ خواتین نے وہاں پہ موومنٹ شروع کی اور پھر اس کے بعد مظاہرے ہوئے، تو قیاس رائیاں یہ کہ ایران اب تبدیل ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک وہ تبدیلی آئی نہیں۔
لیکن دوسری طرف جو صورتحال لبنان کی ہے، جو آپ نے بات کی ہے، وہ واقعی پریشان کن ہے، کیونکہ اسرائیل پہلے دیکھیے نا، غزہ میں 70,000 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں کم سے کم. کچھ ذرائع اس سے بہت جی زیادہ تعداد بھی بتاتے ہیں. اب وہ لبنان میں کر رہے ہیں، اور بدقسمتی ان کی، یعنی اسرائیلیوں کی، یہ ہے کہ انہوں نے مختلف ادوار میں اس قسم کی کارروائیاں کیں، اور اس یقین کے ساتھ کیں کہ بھئی اب ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، یعنی جس قوت کو وہ کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گی. لیکن وہ ختم ہو کے نہیں دیتی. یہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ پروردگار کا اعجاز ایسا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی انہوں نے کوشش کی، چاہے وہ فلسطینی ہوں، چاہے وہ لبنان میں مسلمان ہوں، وہ قوتیں وقتی طور پہ، اگر آپ ایک کسی تعداد میں، بڑی تعداد میں بے گناہ انسانوں کو، مسلمانوں کو آپ شہید کر بھی لیتے ہیں، تو کیا اس سے معاملہ آپ کا حل ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا. تو اس لیے جی یہ حل کے بجائے مجھے تو ڈر یہ ہے کہ جو اسرائیل کی کارروائی لبنان میں ہو رہی ہے، اس سے معاملہ زیادہ پیچیدہ نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے لبنان میں جو قوتیں بیٹھی ہیں، اور خاص طور پہ حزب اللہ کا جو ایک کردار ہے، اگر وہ آج کی یلغار کے نتیجے میں اگلے چند دنوں میں کوئی واپس یلغار کریں، اور جو بار بار صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اسرائیل کا جو لبنان میں جو حملہ ہے وہاں پہ بھی سیز فائر ہو جائے گا، ابھی جی. تک تو مکمل سیز فائر ہوا اچھا نہیں. بخاری صاحب، پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پاکستان پہلے کہا کہ جی فیسیلیٹیٹر ہیں صرف، پھر خود دونوں ممالک نے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا، پاکستان پھر میڈیٹر کے طور پر آیا. وزیر اعظم پاکستان کا 2 دن سے بیان بھی آپ نے بھی دیکھا، اور چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موو فارورڈ والی سچویشن میں ہیں. پاکستان کا کردار، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور امن کے لیے جو کوششیں ہیں، اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم سنگ میل ہے کہ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خاص طور پہ نام ایران میں اور امریکہ میں لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس جی ہاں. جنگ کو ختم کرانے میں ایک بڑا ان کا کلیدی کردار رہا ہے، اور انہوں نے بہت کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں معلوم ہے کتنی دفعہ یہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ بھی ایران گئے ہیں. تو جی یہ ڈپلومسی کی جو کوششیں ہیں، بہرحال اگر یہ رنگ لے آتی ہیں تو پھر پاکستان اس میں سے وہ جو ایک اصطلاح امریکہ میں یا انگریزی میں استعمال ہوتی ہے کہ پاکستان ول بی اے ونر اور ویل بی the winners in the end، وہی کیفیت پاکستان کی ہوگی. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اچھا واقعہ ہے، اور اس کی جتنی بھی ہم پذیرائی کریں وہ کام اچھا، ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز کو آپ کا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے، وہ اس وقت انٹرنیشنلی عالمی منڈیاں جس طرح سے پوری طرح سے تباہ، فائنینشلی پوری دنیا اس وقت ڈسٹرب ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے. تو یہ وزیر خزانہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، ہمارے لیے بہتری. لیکن وہ پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے اگر یہ جنگ بندی خدا کرے کہ کل پرسوں میں ہو جاتا ہے، کتنا عرصہ لگے گا اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیے، مشرق وسطیٰ میں جو تباہی ہوئی ہے، خاص طور پہ ایران نے جو اپنے میزائل داغے ہیں مختلف ممالک میں، اس میں متحدہ عرب امارات ہے، اس میں جی قطر ہے، اس میں، اور میرے خیال میں سعودی عرب میں بھی چند مثال تو گرے، لیکن سعودی عرب میں اتنا نقصان نہیں ہوا، دوسرے ممالک میں زیادہ ہوا. اسرائیل میں نقصان ہوا، گو کہ اسرائیل کا ہماری معیشت سے کوئی تعلق ایسا گہرا نہیں ہے، لیکن کویت میں ہوا. تو کیا یہ انفراسٹرکچر فوراً یعنی ریپیئر کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آئل سپلائی یا انرجی سپلائی بڑھائی جائے؟ اس میں آئل بھی ہے، اس میں قدرتی گیس بھی ہے. یہ وقت بتائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے جنگ بندی ہوگی اور ایک بہتر ماحول ہوگا، ایک تو رد عمل بین الاقوامی مارکیٹس میں آئے گا، سٹاکس کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، آئل کی قیمتیں بھی ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کم ہوں، لیکن جتنی تاریخی اعتبار سے کم سطح پر تھیں
وہاں تک جانے میں بہت وقت لگے گا، کیونکہ یہ تباہی کے نتیجے میں ابھی وہ والیوم فوراً تو نہیں ریسٹور۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کی جنگ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، ایران کی جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پاکستانی معیشت سے جو تعلق، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے بھی پاکستان میں معاشی مشکلات بہت زیادہ تھیں، حکومت جو بھی مرضی کہے، لیکن عام لوگوں کے لیے زندگی مشکل تو مطلب جو بنیادی معاملات ہیں اس پہ زیادہ زور ہے، اور پوری دنیا میں جس طرح سے فوڈ انسیکیورٹی کا معاملہ ہے اس پہ پاکستان کے شاید فوکس اس طرح سے نہ کلائمیٹ چینج پہ نہ فوڈ انسیکیورٹی پہ ہے۔